بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں فرشتوں اور انسان کے بارے میں بتائیں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مخلوق ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تو تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کتنا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننے اور خوب برائیاں پھیلانے کی قسم اٹھائی تھی۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے
کوئی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولادیں ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔